اچھا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں خاص طور پہ پاکستان سے، تو وہ عموماً ذرا اپنی مڈل ایج یا بڑی عمر کے جب ہو جاتے ہیں پھر جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ضروری نہیں ہے مطلب، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ملیشیا، انڈونیشیا، ان ممالک سے جو اکثر حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ہی وہ ینگ کپلز ہوتے ہیں، مطلب بالکل ہی جیسے نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے. تو اس رواج کے بارے میں جو پاکستان میں ہے اور جو انڈونیشیا ملیشیا میں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ انڈونیشینز کی عبادت نہیں ہے، یہ ان کا کلچر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا کلچر ہے. جیسے آپ افغانستان میں چلے جائیں تو وہ ایسا کرتا پہنتے ہیں کہ وہ کرتا یہاں سے آتا ہے اور یہاں پر اس کا نا اس کو وہ ایسے کر کے نا یوں کر کے باندھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور رسی سے باندھتے ہیں، وہ اس طرح کا کرتا پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اتفاقاً اللہ کی شان سنت کا لباس ہے، لیکن وہ اس کو سنت کا لباس ہونے کے طور پہ نہیں پہنتے، بلکہ وہ اس کو پہنتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. تو یہ وہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے من جانب اللہ ہے کہ یہ ان کے دس از پارٹ آف دیئر کلچر. تو یہاں وہاں شادی ہوتی ہے اور وہ اپنا ہنی مون منانے کے لیے حج کرنے آ جاتے ہیں. ایک اچھا کلچر ہے، ایک اچھی روایت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. حج آدمی کسی عمر میں بھی کرنے چلا جائے، جب اللہ پاک استطاعت دیں، جب اللہ پاک توفیق دیں تو حج کرنے جائے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں حج کرنے کیسے جاؤں گا، تو میں ایک دفعہ حاجی جا رہے تھے تو میں آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے تھے. اور تو مجھے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت لوگ دیکھو حج کرنے جا رہے ہیں اور میں یہیں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمہیں ساری زندگی کام آئے گا. جب اذان سنو تو درود پڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑھ لیا کرو ایک دفعہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پڑھا کرو. میں نے یہ شروع کر دیا. ابھی اس حج پہ جانے میں بھی ابھی کچھ مہینہ 1.5 مہینہ تھا، اللہ نے اس حج پر بھی جانے کی توفیق دی. اور سنس دین بفضلہ تعالی 1 سال بھی ایسا نہیں آیا کہ مجھے اللہ نے حج پہ جانے کی توفیق نہ دی ہو. تو حج تو اللہ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہے. ٹھیک ہے نا، جو طلب رکھے گا اس کو مل جائے گی، جو تھوڑی سی کوشش کرے گا اس کو مل جائے گی، چاہے بڑھاپے میں ملے، یار کیا فرق پڑتا ہے. اچھا جنید بھائی، ایک شخص کے پاس استطاعت ہے مالی کہ وہ حج پہ جا سکے اور اس کے اوپر فرض بھی ہو گیا ہو اور مطلب صحت بھی اس کا ساتھ دیتی ہو، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن و سنت میں کیا وعید ہے کہ جو شخص پھر بھی حج پہ نہ جائے؟ جہاں اللہ رب العزت نے دوسری عبادات کا ذکر کیا ہے تو وہاں اللہ رب العزت نے مومنین کو براہ راست خود خطاب فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے. اسی طرح اللہ رب العزت پھر مومنین کو خطاب فرما کے نماز کا حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. لیکن جب حج کا حکم دے رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ساری انسانیت کو بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کی طرف تمام کے تمام انسانوں تم لوگ آؤ میرے گھر کی طرف. ٹھیک ہے نا. بادشاہ جب بادشاہ اپنی رحم اور اپنی عطا کی انتہا پر ہوتا ہے نا تو پھر وہ سبھی کو بلاتا ہے، چلو اے ماننے والوں تم بھی آ جاؤ، محبت کرنے والوں تم بھی آ جاؤ، جو محبت نہیں کرتے تم بھی آ جاؤ، سب آ جاؤ چلو. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ اپنے محل بلا رہا ہے عطا کرنے کے لیے. تو یہاں اللہ رب العزت اپنے گھر بلا رہے ہیں. جب اپنے گھر بلا رہے ہیں تو ساری انسانیت کو مخاطب فرما رہے ہیں. تو لیکن مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی ماننے والوں تم تو آئی جاؤ، نہ ماننے والوں تم کلمہ پڑھو اور تم بھی آ جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ حج پر عطا کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو حج کی اور وہ حج نہ کرے تو وہ نصرانی مرے یا یہودی مرے ہماری بلا سے، کم و بیش الفاظ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں کہ بھئی تمہارے پاس استطاعت بھی ہے پھر بھی تم اللہ کے گھر نہیں آنا چاہتے. ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ کنسیپشلی اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق نہ ہو. ٹھیک ہے،
یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ جو خود اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ سے، اللہ کاش زندگی ہوتی موت نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو پھر اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو تم پھر میرا دیدار کیسے کرتے. ٹھیک ہے. تو جیسے موت اللہ سے ملاقات ہے، اسی طرح حج پر جانا دنیا کے اندر اللہ سے ملاقات ہے. ٹھیک ہے. بائی انویٹیشن جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. دیکھو نا 5 دن کے اندر سب کچھ صاف کر آئے تھے. اور کتنی آسانی ہے کہ ظہر سے مغرب تک اگر آپ آسمان سے اڑتے ہوئے بھی اگر آپ عرفہ کے میدان پر سے نکل گئے تو آپ کا حج ہو گیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو استطاعت ہو حج کرنے کی تو اس کو کسی قیمت پر حج نہیں چھوڑنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس بات کا خیال اس دفعہ کے حج میں جب کہ وہاں پر تعمیرات ہو رہی ہیں اور وہاں پر حرم میں تعمیرات ہو رہی ہیں اور حرم میں جگہ کم ہے اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے ڈائریکٹیو دیا ہوا ہے کہ بھئی اس وقت صرف وہ آئیں جن کا فرض حج ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اپنا نفلی حج کرنے جاتے ہیں یا اگر تو ان کو حج کا ویزا مل جائے تو ضرور جائیں، لیکن دوسرے ویزوں پہ نہ جائیں، کیونکہ غلط ڈاکیومنٹ کے اوپر غلط چیز کرنا بھی تو دھوکہ ہے. تو یہ تو حج نہ ہوا، یہ تو دھوکہ دینا ہو گیا. اور مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی مذہب ہے. تو میری یوں گزارش ہے کہ بھئی نفلی حج جو ہے وہ اس وقت تک موقوف رکھیں جب تک یہ جو حرمین ہیں یا جب تک یہ جو مطاف ہے اس کی توسیع نہ ہو جائے اور لوگ بھی آ سکیں. اس طرح ہم وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو کہ حج میں رکاوٹ بنتے ہیں جو بیچارے اپنا فرض حج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو حج کرنے کا ماشاءاللہ کئی دفعہ تجربہ بھی رہا اور آپ ماشاءاللہ حاجیوں کو لے کے بھی جاتے ہیں، ٹور آپریٹر ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے حاجیوں بھائیوں کے ساتھ کیا وہ کوتاہیاں کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب ان کو نصیحت کریں یا انہیں بتائیں کہ بھئی ایسا نہ کیا جائے. تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں پلیز. بھئی وہ تو ویسے تو خیر حاجیوں جانے سے پہلے حاجیوں کو باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں یہاں پر، ان کو باقاعدہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچیں جس چیز کو نمبر 1 وہ جانتے نہیں یا جس چیز سے ان کو ان کے ٹور آپریٹرز منع کر رہے ہیں. بس ٹور آپریٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں. ہم خود حاجی لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی حاجی نے ہماری بات نہیں مانی ہے وہ فوراً تکلیف کے اندر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں اپنا ذہن نہ استعمال کریں کیونکہ اکثر و بیشتر جیسے بسوں کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر عرب ڈرائیورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عرصہ دراز سے حج کر رہے ہوتے ہیں اور کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کے اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کو دیکھ کے نہیں چل رہے ہوتے، وہ سارے ہجوم اور مجمع کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار یہ ہے کہ حاجی اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں مزدلفہ میں تو یار یہ 5 منٹ کے لیے رکا، یا عرفہ میں اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے وہاں سے، یا ہم منی سے نکلتے ہوئے یا اس وقت کیوں نکل رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں نکل رہے. یہ سب کچھ نہ کیا کرے حاجی. اپنے آپ کو ٹور آپریٹرز کے حوالے رکھے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرے. انشاءاللہ العزیز ان سے زیادہ احساس ہوتا ہے ٹور آپریٹرز کو جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے حاجی کا حج ہو جائے یا جو فرض کر رہا ہے اس کا فرض حج ہو جائے. تو بات مان کے چلیں گے تو بہترین حج کریں گے. یہ میرا تجربہ ہے. بات نہیں مانیں گے تو خود ہی تکلیف میں آ جائیں گے. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ ایک شخص حج پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے اس حج کو مقبول بنائے؟ حج کو مقبول بنانے کے لیے 3 نیتیں کرے. سب سے پہلی نیت یہ کرے اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ عرفہ کا وہی میدان ہے جس میدان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. پھر دوسرے یہ کہ اسی منی کے میدان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تھی اللہ کا حکم سمجھ کے. ہم اپنی اولاد کو تو نہیں ذبح کر سکتے لیکن کم از کم جانے والا حاجی ہر اس جذبے کو ذبح کرنے کا عہد کرے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. کم از کم اس بات کا عزم تو کرے کہ یا اللہ میں آج اپنے اندر کے ہر اس جذبے کو اس کے میدان میں ذبح کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تو تجھے خوش کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی.
یہ میری استطاعت سے باہر ہے، لیکن میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے ہر اس جذبے پر چھری پھیرتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے۔ پھر اسی عرفہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اتنی بڑی خوشخبری ملی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی کہ آپ کی کتاب کے اندر ایک آیت ہے کہ اگر یہ ہم پر اترتی، 70,000 انبیاء پر نہیں اتری جو ہم پر اترے، اگر ہم پر اترتی تو اس دن ہم عید مناتے۔ اور پھر اس آیت کو پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، جمعہ کا دن تھا، اور وہ وقت بھی یاد ہے عصر کے بعد کا جب یہ آیت اتری ہے۔ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ بھئی جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک میرے پیغام کو پہنچائیں۔ تو تبلیغ یا دعوت کا جو حکم ہے وہ بھی اسی میدان میں ملا۔ تو بھئی جاتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی پر توبہ، پچھلی زندگی پر توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس بات کا عزم کہ جیسی زندگی پہلے گزار رہا تھا ویسی اب نہیں گزاروں گا، واپس آ کر اپنی کمپنی چینج کرنا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ جو یہ کرے گا اس نے واقعی توبہ کی ہے۔ اور اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کرنا، جیسے بڑے فرما رہے ہیں پھر ویسے کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ چیزوں سے منع کریں گے، کچھ چیزوں کو کرنے کو کہیں گے، تو ان کی جس سے منع کر رہے ہیں اسے منع ہو جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صحابہ کو بھی یہ حکم ملا کہ جو جس چیز کو کے کرنے کو کہہ رہے ہیں تمہارے نبی کرو، جس سے منع کر رہے ہیں منع ہو جاؤ۔ تو یہ ہو گیا جی جذبات کو قربان کرنا۔ اور دعوت، اللہ نے آج کے دور میں یہ دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا ہوا ہے، سارے عالم کے اندر ہو رہا ہے، جماعتیں نکلتی ہیں، بھائی اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں۔ جزاک اللہ جنید بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے جنید جمشید صاحب کی حج کے موضوع کے اوپر گفتگو سنی۔ یقیناً آپ کو بھی اس بات کا شوق پیدا ہوا ہوگا جو کہ ہر مسلمان کے دل میں پہلے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ حج پہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دے۔ اور جنید بھائی نے ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک حج پہ نہیں جا سکے ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ ہر اذان کی دعا سے پہلے جو تلبیہ پڑھنا ہے، آپ لوگ بھی اس کو آزمائیں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ بھی حج پہ جائیں گے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔